کہ جو میرا امتی مجھ کو یاد کرتا ہے میں اسے جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ ترمذی شریف کی پہلی روایت کہ مجھے اللہ نے یہ علم عطا کیا۔ پہلی روایت حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا کر دیا۔ اے سیدوں کے در پہ آنے والوں، یہ نہیں کہ ہم ہی ہیں جنہیں حضور جانتے ہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے ذرے ذرے کا علم ہے۔ وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترمذی شریف کی پہلی روایت۔ وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات جتنی بھی ہے ہر چیز کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ اور خوش ہو جاؤ کہ ہمارے آقا ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ جاننے میں اور پہچاننے میں بڑا فرق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترمذی شریف کی دوسری روایت۔ فَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کائنات میں جو بھی ذرہ تک ہے اللہ نے ہر چیز کی مجھے پہچان عطا کرا دی، مجھے معرفت عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مجھ پر روشن ہو گئی ہے۔ تیسری روایت فَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ، مجھ پر کائنات کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کی پہچان بھول جاتی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے یا نہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے تو سب عیاں ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ظاہر میں نہیں، مجھے اللہ نے باطن کا بھی سب کچھ عیاں کر دیا ہے۔ تو کیا مقدر ہے ہمارے کہ ہم سیدوں کے آستانہ پر محفل میں بیٹھے اور آقا حضور اپنے صحابہ اکرام میں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ تو کس قدر وہ خوش بخت ہے جو اپنے مرشد کے آستانے پر آیا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، ملتا سب کچھ ہے، سب کچھ آستانوں پر ملتا ہے، لیکن ملتا کب ہے؟ جب عشق جو ہے نا وہ وارفتگی عطا کر دے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں نے سمجھا تھا اس زمین و آسمان کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، پر عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا، اور انتہا کیا ہے؟ میں نے لا کہا، میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ جو ہے وہی ہوا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ انتہا، جب عشق انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر العشق نار یحرق ما سوی اللہ، اس اللہ کے سوا اس وجود میں باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ العشق نار، وہ ایک آگ ہے، سب کچھ ملتا ہے لیکن ملتا کیسے ہے؟ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں نے۔
تے نشانی کی ہے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وقت دن جدوں اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں ہر وقت دن جدوں اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں یہ جو وجود ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ناصرین کا پتلا یہ جو وجود ہے یہ 4 ناصرین کا پتلا 5 فٹ کا 4 فٹ کا 6 فٹ کا قد جو ہے بزرگ کیا فرماتے ہیں یہ کیمیا بن جاتا ہے سونا بن جاتا ہے بلکہ جس کے ساتھ لگے اسے بھی سونا بنا دیتا ہے کیا ہے کس طرح بنتا ہے آپ فرماتے ہیں بوسازن بر آستان کاملے بوسازن بر آستان کاملے کیمیا پیدا کند از مشت گلے اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تیری مٹھی بر خاک جو ہے یہ کیمیا بن جائے تو پھر کسی کامل کی چوکٹ پہ جا کر بوسا دیا کر بوسا بر آستان کاملہ اس پر میں بڑی دلیلیں دے سکتا ہوں ہم آگے چلتے ہیں چونکہ یہ پروگرام بھی ہے تو میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا جو عشق کی بٹھی جل رہی ہو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اگر سردی ہے آپ کو لگ رہی تو سردی کم ہو جائے گی کہ نہیں بولیے اگر اور قریب ہو جائیں اگر اور قریب ہو جائیں تو پھر سیاہ لوہا گندا لوہا بدبودار سیاہ رنگ کا اور قریب ہو جائے اگر وہ بھٹی میں چلا جائے تو پھر کیا بنتا ہے سیاہ تھا جلاتا بھی نہیں تھا کسی کی ٹھنڈک بھی دور نہیں کرتا تھا لیکن وہ قریب ہوتا جیسے محبوب نے فرمایا نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ محبوب اور قریب آئیے اور میں اس پر بھی نہیں گفتگو کروں گا میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اگر وہ گندا لوہا اگر وہ سیاہ رنگ کا لوہا آپ بتائیے جلتی ہوئی تیز آگ والی بھٹی کے اندر چلا جائے تو پھر اس کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے بولیے سرخ ہو جاتا ہے جیسے آگ روشنی دے رہی ہے اسی طرح سے وہ بھی روشنی دینا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس میں نرمی بھی آ جاتی ہے پہلے تو وہ ٹوٹتا نہیں اب جب اس پر چوٹیں لگتی ہے تو وہ جتنا مرضی اس کو باریک کاغذ کی طرح کر دیتے ہیں اور پھر اگر اس کو سان پر چڑھا دیا جائے تو وہ ایسا تیز بن جاتا ہے کہ دشمن کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے جدھر چلے گا شیر خدا کی تلوار بن کے نفس امارہ کو بھی اسی طرح سے فقیر کا جو فقیر کا دل ہے نفس امارہ کو اسی طرح سے کاٹتا جاتا ہے جیسے فرما رہے تھے ہمارے عزیز کہ وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ
نفس لوامہ سے نفس ملہمہ اور نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ تو کوئی فقیر جا رہا تھا اپنے درویش کے ساتھ، درویش نے چاہا کہ میں ذرا اپنی بات کر دوں، کہنے لگا پیر جی ہاں جی، اور دیکھو نا کالا جا لویا تے او کاریگر نے پھڑ کے نا چمکا چھڑیا، او جناب شیشے طرح چمکتا پیا، شیشے طرح چمک رہا کالا سیاسی، فرمایا ہاں پتہ ٹھیک ہے، کہنے حضور دیکھو نا وہ کالا جا لوہا سی تے کیویں چمکا چھڑیا، فرمایا ٹھیک ہے، سنیا بھی میری گل تے توجہ نہیں کر رہے، کہنے لگے حضور دیکھو نا وہ کاریگر نے کالے لوہے نو کیویں چمکا چھڑیا، کیا پتر ذرا لوہے نہیں چمکنوں تے دیکھدا پیا پٹھی والوں بھی دیکھ لے، پٹھی والوں بھی دیکھ، پہلے وہ دے وچ گیا ہے اپنی ہستی نو جلا چھڑیا، پھر بالک نے ہوتے ٹھوکنا مار کے پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر سانتے چڑھا کے سارا پوش اتار دیتا، پھر جا کے پتر شیشے دی طرح چمکیا چمکنوں نہ کلا دیکھ پٹھی وال بھی دیکھ، یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ تیرا سیاہ دل جو ہے نا کسی عشق کی بھٹی کے پاس چلا جائے گا نا، عشق مصطفیٰ کی بھٹی جہاں جل رہی ہے اس کے پاس جائے گا تو تیرا سیاہ رنگ کا جو تیرا دل ہے وہ شیشے کی طرح آئینے کی طرح چمکنا شروع کر دے گا، اور پھر جب تو آنکھ بند کر کے دیکھے گا تو والضحیٰ کا چہرہ بھی تمہیں نظر آ جائے گا۔ ایک اور بات نصیحت کی بات عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ ہے ہمارا وہ حال جو ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں، جا کر بیٹھتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے، زمین پلید ہو گئی، اس پر گندگی آ گئی، اس کو پاک کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک یا تو بارش موسلادھار ہو کہ وہ ساری گندگی کو بہا کر لے جائے گا، اور دوسرا یا پھر سورج کی تپش اتنی پڑے کہ وہ ساری گندگی جل کر راکھ بن جائے۔ اب وہ جو پلید زمین تھی شریعت کا حکم ہے اب اس پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں کہ بارش نے اسے صاف کر دیا، اگر بارش نے نہیں تو سورج کی گرمی نے اسے پاک کر دیا، تو یہ ہے یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں، ایک دل کی زمین ہے، بولو ایک ہے، بولیے ایک ہے، دل کی زمین ہے، اگر دل کی زمین پلید ہو جائے تو پھر دل کی زمین پلید ہو گئی ہے تو اب جی بہترین قسم کا صابن لے کر اس کو دھو لیا جائے، نہیں کپڑا دھو رہا دل تو صابن سے نہیں دھو، جی شیمپو اچھا لگیا جائے، یہ تو شیمپو سے بھی نہیں دھلے گا، خوشبو لگا لی جائے، جتنی بھی لگا لو خوشبو گندگی پر گندگی پھر بھی اس پر حاوی رہتی ہے، بلکہ اس خوشبو کو بھی گندگی بنا دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ گندگی کے پاس سے گزرو نا، گندے لوگوں کے پاس سے، گندی محبت سے، تو اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ان کے پاس بیٹھتے نہیں، مجلس نہیں اٹینڈ کرتے، بلکہ انہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدبو ہم پر بھی اثر کر جائے۔ تو زمین پلید ہوئی تو دو چیزوں نے پاک کر دی، نمبر ایک کیا موسلادھار بارش ہوئی بہا کر لے گئی، زمین پاک ہو گئی، دوسری سورج کی گرمی پڑی اس نے جلا کر راکھ کر دیا، اب وہ زمین پاک ہو گئی، اب وہ زمین بولو پاک ہو گئی۔ یہ مسئلہ ہے، گدھے کا گوشت جائز نہیں، مگر وہ نمک کی کان میں چڑھا جائے تو وہ سارے کا سارا وہ گوشت جو اس کا تھا پوستا ہڈیاں تھی وہ نمک کی کان میں چلا گیا، اب وہ حلال ہو گیا کیونکہ وہ گدھا نہیں رہا، وہ تو سارا نمک بن گیا۔
میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ میں جہاں نہیں جانا چاہتا ہوں السفر سکر ولو کان میل، وہ پاک ہو گیا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے جب گندگی والا انسان پاک لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ بولو، نہیں تو آپ کہیں کہ صاحب کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے میں نہیں کر رہا، تمہارا پروردگار اور میرا پروردگار کہتا تھا کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک گندا کتا ولیوں کے ساتھ ملا، اس نے اپنے ہاتھ اگلے پاؤں اٹھائے، اے اللہ میں تو بول نہیں سکتا، مجھے زبان دے، زبان نہیں کا نام ہے پونکا تے نام ہے ٹونکا تے نام ہے شور مچاواں تے شاید ولیاں دے سنگ رل کے تے میں بھی بخشیا جاواں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وہ ایسا پاکیزہ ہوا، ایسا پاکیزہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا اگر وہ 6 ہیں تو 7واں یہ ہے، اگر وہ 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے۔ فرمایا وہ بھی اسی طرح مزے سے سویا ہوا ہے، اور فرمایا جنت میں کتا یا اللہ؟ فرمایا نہیں، اب کتا تو وہ رہا ہی نہیں، یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں ولیوں کے صدقے انسانی خوبصورت صورت عطا کروں گا، بنوں گا، باطن بھی صاف ہو گیا اور ظاہر بھی صاف ہو گیا، اور ظاہر ایسا صاف ہوا کہ انسانی صورت کتے کو مل گئی۔ یہیں سے نکلتا ہے کہ جو خناف الشیخ ہے نا، اگر تیری باطنی صورت گندی ہے، کتے کی ہے، تو وہ بھی اللہ پاکیزہ کر کے انسان کی صورت بنائے گا۔ میں اس کو بھی نہیں چھیڑتا، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ دل پلید ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ بس یہ سنیے، فرمایا اس کو بھی پاک کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جس طرح بارش نے زمین کو پاک کیا تھا، اسی طرح سے کسی اللہ والے کا بتایا ہوا ذکر جو ہے وہ دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پڑھتے اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا۔ شفیع کرو صاحب کیسا پیارا پڑھ رہے تھے، یہ پاک کر دیتا ہے۔ جیسے بارش آئی گندی زمین کو پاک کر دیا، اس لیے یہ نفس بھرا ہوا گندگیوں سے، لعنتوں سے، حرص، حوث، طمع، لالچ، تکبر، انانیت، گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، غیر کی صورتوں کے خیال لانے سے گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ ذکر کے پانی سے، ذکر کا پانی اس پر پڑتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے اور اسے شیشے کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے ذکر کیا کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو برباد کے راز آشکار ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کر۔ اور دوسری چیز فرمایا جس طرح سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین کو پاک کرتی ہے، اسی طرح تیرے مرشد کے قلب کی روشنی جو تجھ پر نگاہ پڑتی ہے نا، مرشد کی، اللہ والے کی، وہ بھی تیرے قلب کو پاکیزہ کرتی ہے۔ آؤ پاکیزہ کی محفل، پاکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھو، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو۔ اور ایک بات کیا کسی نے دیکھا کہ یار یہ بھی تو بندے ہی ہیں، کیا ہے؟ میں تو خود ہو گیا وہ پاک، اس نے جانا چھوڑ دیا ولی کے پاس، مرشد کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اس کا کوئی دوست اس نے کہا ہے افسوس یہ تو جاتا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ کہا میں پاک ہوں۔ کہا تجھ میں پاک نہیں ہے، پہلے سے تو پلید ہو چکا ہے اس طرح سے کہ تجھ میں تو تکبر آ گیا، تجھ میں انانیت آ گئی، تو تو برباد ہو گیا۔ تو سوچا میں کیسے پاک کروں اس کو؟ کہا ہے میرے دوست ذرا میرے ساتھ چلنا نا، ہم ایک دوست کے پاس چلتے ہیں۔ چلا گیا ساتھ،
حالت اس کی بدلی ہوئی تھی، حالت تباہ ہو چکی تھی، ذوق جاتا رہا، عشق جاتا رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ تو کیا سردی کا موسم تھا، بڑے سارے انگارے اس میں انگیٹھی میں رکھے ہوئے جل رہے تھے۔ تو وہ جو دوست تھا نا، اس نے کیا کیا، آہستہ سے ایک وہاں سے ایک انگارہ اٹھایا، اٹھا کر اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا تو وہ جو جل رہا تھا، جو روشنی دے رہا تھا، جس میں چمک تھی، جس میں روشنی تھی، تھوڑی دیر کے بعد آہستہ 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 اس انگارے کی وہ جو کوئلہ تھا، جو جل رہے تھے کوئلے، وہ سیاہ رنگ کا ہو گیا۔ کیا ہوا بولو؟ سیاہ رنگ کا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سیاہ رنگ کا ہو گیا، اس نے پھر اسے اٹھایا، اٹھا کر اسی جلتی ہوئی انگاری میں رکھ دیا۔ جب وہ جلتے ہوئے انگارے جو تھے، وہ جو کولے روشن ہو چکے تھے، ان روشن کولوں میں وہ سیاہ کولا رکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اپنی سیاہی کو دور کر کے پھر روشن ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے آؤ ہم چلتے ہیں۔ جب اٹھے چلنے لگے تو کہنے لگا میرے دوست، تو نے کمال طریقے سے مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ آ گئی کہ جلتے ہوئے کولوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی روشنی دیتے رہو گے، اگر اس روشنی سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری روشنی جاتی رہے گی۔ میں سمجھ گیا، آئندہ انشاءاللہ نیک محفل، بزرگوں کی محفل، مرشد کی محفل، میں کبھی اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ بس آخر میں یہی کہتا ہوں کہ بوسازن بر آستان کامل کی بیا پیدا کند از مشت گلے، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مٹھی پر خاک کیمیا ہو جائے، سونا ہو جائے، تو پھر کسی کامل کی چوکٹ کو بوسا دیا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے، اور ہمارے بیٹے کو سید فیصل شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بڑے بزرگ، اپنے والد صاحب بعد بڑی رونقیں لگائی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، اور اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی یہ ہے کہ جو ان کے مریدین ہیں وہ ان سے بہت محبت رکھتے ہیں، بہت پیار رکھتے ہیں، اور ہم وقت اس آستانے کا خیال کرتے ہیں، اور جو دوسرے دوست ان کے دوست ہیں وہ بھی سب اسی طرح رہتے ہیں جیسے سب ہم پیر بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، رزق بھی برکت عطا فرمائے، اس آستانے کو آباد رکھے۔ یہ آستانے آباد ہیں تو ہمارے دل آباد ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔